پی ٹی آئی کا منی بل پاس ہوا اور جناب ٹیلی ویژن پر اور میڈیا پر کیا زور کا شور پڑا ہے کہ جناب مسلم لیگ نواز کے فلاں فلاں غائب تھے اور پیپلز پارٹی کے فلاں فلاں غائب ہو گئے اور اے این پی کے فلاں فلاں نہیں آئے تھے. یعنی ایک طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا. لیکن یاد رکھیے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیلی ہے. تو جناب آپ وہ دودھ کے دھلوں کے ساتھ رہیے نا جن کو آپ روز تعریفیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ فرما رہے تھے جو نواز شریف صاحب کی تعریفیں فرماتے ہیں، جو عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے تبدیلی آئے گی. تو جناب آپ جو ہے وہ اب اس تمام حالات کو انجوائے کیجئے. پیپلز پارٹی تو ہے ہی بری، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ کے جلسے میں دعائیاں دے رہی تھیں، زور زور سے کہہ رہی تھیں میرا ملک خطرے میں ہے، ہمارا ملک خطرے میں ہے، مجھے ملک کو بچانا ہے، ہمیں اس ملک کو بچانا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ سوچئے. آپ کے حواریوں نے کیا کیا وہ بھی سوچئے. اس سے پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جا رہی تھی تو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کہا تھا کہ یہ ہمالیہ روئے گا. پھر جو آپ کے عقل کل 11 سال تک حکومت کرتے رہے اور ان کے حمایتی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کدھر ہمالیہ رو رہا ہے. پھر اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ اب تک جو جڑے ہوئے ہیں کہتے تھے ہمالیہ کدھر رو رہا ہے. تو اب مزے چکھیے. قوموں کی زندگی میں 2-4 دہائیاں کچھ نہیں ہوتی ہیں. ہمالیہ رو رہا ہے اور پچھلے کتنے سالوں سے، بلکہ اب تو 2-3 دہائیاں ہونے کو آئی ہیں، ہمالیہ رو رہا ہے. ہمارا ملک خطرے میں، ہمیں اسے بچانا ہے. وہ تو اپنی جان سے محترمہ چلی گئیں شہید بے نظیر بھٹو. اس نے تو اپنے اوپر جو قرض تھا وہ چکا دیا. اب یہ دودھ کے دھلے جو ہیں ان کے ساتھ آپ چلیے اور یہ ایف اے ٹی ایف بھگتیے اور آئی ایم ایف کو بھی آپ بھگت رہے ہیں. بقایا آپ ہر ایک چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کو بھی آپ بھگتیں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک ضمنی سوال بھی آپ سے پوچھنا ہے، کیونکہ آپ بہت ایکسپرٹ ہیں، آپ بہت سمجھ رکھتے ہیں، اور جناب جو مالیات کے یعنی بینکنگ کے اور معاشیات کے ماہرین ہیں وہ بھی آپ کے دائیں بائیں ہیں. یعنی آپ کی ان سے بہت دوستی ہے اور آپ خود بھی بہت جو سارے اس وقت فرما رہے ہیں. تو جناب آپ یہ بتائیے کہ اس بل کے اگر یہ ناکام ہو جاتا یعنی منظور نہ ہوتا تو عوام کو کون سا فائدہ ہو جانا تھا، اور اب یہ منظور ہو گیا ہے تو عوام کا کون سا نقصان ہو گیا ہے. کیا یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان عوام کو قرضے دیتا تھا، یا عوام کے لیے مانیٹری پالیسی کے اوپر نگاہ رکھتا تھا، یا عوام کے لیے بینکنگ کی سروسز کو بہتر بناتا تھا؟ عوام تو وہی ہے نا جن ٹیکس دینے کے لیے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جاتے ہیں تو جناب کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ سپٹمبر کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے جو عام طور پر ہوتا ہے. تو جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں وہ باہر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے ان کو کئی بار دیکھا، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں اور دوسرے شہروں میں. اور جو ان کے ٹیکس سے پل رہے ہوتے ہیں وہ موٹی موٹی گردنوں کے ساتھ اندر اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ان کا چائے کا وقفہ اور پھر ان کا کھانے کا وقفہ بھی چلتا ہے. اور کچھ تو ایسے شاطر ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تو ہم نے کھانے کے ساتھ نماز بھی ہے تو آدھا گھنٹہ اور لگے گا. حالانکہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن وقفے کے لیے تو ان کو جو ہے نا یہ پورا سما ان کے لیے انہوں نے بنایا ہوتا ہے. تو جناب عوام کو کیا فائدہ، عوام کو کیا نقصان؟ چاہے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، یا وہ پبلک کے اوپر جو ہے وہ ہوتی ہے نا جس سے کپڑے دھوتے ہیں، مونگلی لے کے عوام کے اوپر کٹ لگانے شروع کر دے. عوام ٹس سے مس نہیں ہو رہے اس ملک کے. 72 سال ہو گئے ہیں عوام کو یہی اسٹیٹ بینک آزاد تھا تو عوام کی زندگی کے اندر اتنا جناب انقلاب آ گیا کہ عوام خوشحال ہیں. عوام کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے بہت اعلیٰ کام کر دیا. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کیونکہ اب اس کی آٹونومی ایک طرح کی یہ یعنی آزاد ہو گیا ہے، اس کو آٹونومی مل گئی ہے.
یا یہ IMF کے آگے گروی رکھ دیا گیا بقول ہمارے تمام حضرات کے، تو دیکھیں گے عوام کی زندگی میں یہ کتنی غربت اور کتنی خرابیاں لاتا ہے۔ نہ پہلے عوام نے یہ حکومتیں بنائیں، نہ عوام جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو کہتے تھے نوٹ پہ نوٹ چھاپتے جو، تو عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی لائن پر چل رہے ہیں، تو کچھ ایک کے فیور میں بول رہے ہیں، کچھ دوسرے کے فیور میں بول رہے ہیں۔ عوام کے فیور میں بولنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا جو روزانہ تجزیے پیش کرتے ہیں، یہ ماشاء اللہ پچھلے کئی سالوں سے پیش کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب ہمارے مسیح ہیں تو وہ آ رہے ہیں، اب نظام بدل جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کٹا اور سوا، انہی کے بندے غائب تھے۔ اور کیا کہیں پیپلز پارٹی کے، تو پیپلز پارٹی تو ہم نے کہہ ہی دیا کہ وہ تو خراب ہے، آپ اس کو چھوڑیے، کیونکہ اس کے دو ٹاپ کے لیڈرز نے اپنی جان اس کراؤڈ کے لیے دی ہے، اور یہ کراؤڈ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ آپ کو ملک کے حالات سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں گروہی اور لسانی سیاست کو فروغ دیا گیا۔ جب 80s میں نیشن وائڈ پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی، تو اس کو دھکا لگا کے سندھ کے اندر اور کراچی حیدرآباد سے بھی نکال کے اندرون سندھ میں اس کو پھینکا گیا۔ تو پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ، تو پھر وہ آ گئے، تو جناب انہوں نے بڑی مقبولیت سمیٹی ہے۔ جب بھی پاکستانی کو باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اوے تمہارا تو 3 بار منتخب وزیر اعظم جھوٹا، چور اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ تو کوئی کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، تو کہتے ہیں وہ پلیٹلیٹس کا بہانہ کر دیا تھا، کس انسان کے پلیٹلیٹس 1500 پہ پہنچتے ہیں؟ کبھی میڈیسن کا گوگل ہی کر لو، دیکھ لو وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے منہ میں تو جناب کو دانت ہی نہیں رہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں آپ کے وزیر اعظم جو کہ 3 بار الیکٹ ہوئے، وہ آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی یعنی یور پارلیمنٹ اینڈ ہی سیز یہ ہیں وہ ثبوت، تو پھر قطری خط ہی اس سے برآمد ہوا اور تو کچھ نہ ہوا۔ تو پھر بھی ہمارے منہ میں کچھ نہیں رہتا جناب، ہم تو شرمندہ شرمندہ فیل کرتے ہیں۔ لیکن شرمندہ فیل ہونے کے لیے بھی تو تھوڑا سا انسان کے اندر کچھ ہو تو تبھی شرمندہ فیل کرتے ہیں، ورنہ ڈٹھائی ہو تو پھر ماشاءاللہ کون فیل کرے گا؟ ماشاءاللہ بھی اس کے ساتھ ویسے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ پھر تو کہتے ہیں ہماری لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، تو پھر وہ بھی نکل آتی ہے، پھر اسی میں روز سیڑھیاں اترتے اور چڑھتے ہیں اور روز دکھاتے ہیں۔ تو کچھ سوچ سمجھ کے بتائیے کہ آپ کا مسیحا کون ہے۔ آپ ٹرائی کیجئے، جنہوں نے میمو گیٹ سے اپنی چال دوبارہ سے شروع کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، باوجود اس کے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر انہوں نے سائن کیا تھا، اس کے بعد ابھی تک دوبارہ سے ڈیل اور ڈیل کی خبریں روز سنائی دیتی ہیں اور روز کہتے ہیں۔ کبھی نواز شریف صاحب چپ ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی بیٹی دختر نیک اختر وہ بھی چپ ہو جاتی ہیں، بولتی کچھ نہیں کیونکہ ڈیل چل رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ڈیل نہیں ہوتی ہے تو پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو آج پھر ثابت ہوا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ کون سی سچائیوں کی بات آپ کرتے ہیں؟ ذرا اوپر آسمان سے نیچے اتر کے دیکھیے تو آپ کو اپنی سچائیاں دور دور تک دکھائی دیں گی، بس تھوڑی کالی ہو گئی ہیں، سفید نہیں ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر جاری رہتا ہے۔ بل پاس ہو یا بل پاس نہ ہو، عوام کے ساتھ ویسے ہی ہونا ہے۔ جیسے اونٹ سے پوچھا کہ تمہارے لیے چڑھائی اچھی ہے یا اترائی اچھی ہے، تو اس نے دونوں کے لیے ایک غلیظ سی گالی بکی اور کہا میرے لیے دونوں ایک جیسے ہیں۔ عوام بھی کہتے ہیں ان کے لیے سب کچھ ایک جیسا ہی ہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔